الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی. تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نہایت قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا. میری پیاری اور دینی بہنوں، اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر جاننے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس پر عمل کرنا، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. جو کچھ بھی تم نے الفاظ جو اس میں لکھے ہیں اس صورت مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ظاہر اور باطن کے لیے نور و نور بنا دے. آمین ثم آمین. میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں میں نے ابھی جو تلاوت کی وہ ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے وہی سیدھا راستہ ہے. تو کیا فرمایا گیا کہ اس پر چلو. احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی جگہ میں آیا ہے کہ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. آپ نے خط کو کھینچا، یعنی لائن کھینچتے ہیں نا، ایک خط کھینچا، ایک اس کے دائیں، دو اس کے دائیں تھے اور دو بائیں جانب کھینچے. پھر اپنا ہاتھ درمیانے خط پر رکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا یعنی ایک لائن کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، جن میں سے ہر راستے پر کون ہے؟ شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا. تو عقائد کی درستگی، نماز کی ادائیگی، عبادت کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا، یہ سیدھے راستے ہیں. جو ان میں سے کسی میں بھی کوتاہی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. عقائد، عبادات، معاملات جسم اور دو بازوؤں کی طرح ہیں جن میں سے ایک کے بغیر اڑنا بالکل ناممکن ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دفتر 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک دفتر وہ جسے اللہ عز و جل نہ بخشے گا، وہ اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا ہے. کہ ایک گروہ کون سا ہوگا کہ جو کیا کرے گا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے. پھر یہ آیت کریمہ نازل کیا فرمائی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو ہم پیچھے پہلے پڑھ چکے. اور یہ سورۃ نساء میں بھی کیا آتا ہے؟ اللہ نہ بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، کہ جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. ایک وہ دفتر جسے اللہ عز و جل چھوڑے گا نہیں، وہ بندوں کے آپس میں ظلم ہے، حتیٰ کہ ان کے بعض کا بعض سے بدلہ لے گا. کہ ظلم جو ایک دوسرے پر کرتے ہیں اللہ پاک اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ کیا ہوگا کہ بعض کا بدلہ بعض لوگوں سے لیا جائے گا. ایک دفتر وہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کا اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان حق تلفی ہے. یہ کہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے، اگر چاہے اسے سزا دے دے اور اگر چاہے تو اس سے درگزر فرما دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کو اپنے دل میں ویلیویبل کرنا، عبادات کو پیچھے چھوڑ کے، اور کیا ہے کہ گناہوں کی طرف
تیزی سے متوجہ ہونا. اسی آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں میں نہ چلو. یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، جیسے یہودیت ہو یا نصرانیت ہو یا کوئی اور ملت ہو. لہٰذا اگر تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ عز و جل کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے. صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے. اس وجہ سے عبادات، عقائد، معاملات بالکل 90 کے اینگل میں اسٹریٹ ہونے چاہیے، سیدھے ہونے چاہیے. عبادات کی خرابی کبھی عقائد کی خرابی کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے. ترک مستحب یعنی مستحب کو چھوڑنا. مستحب کون سی چیز ہوتی ہے؟ وہ عمل جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کو اپنا لے تو ثواب ہے، نہ اپنائے تو گناہ نہیں. تو مستحب کو چھوڑنا. سنتوں کو چھوڑنا. سنتیں وہ عمل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہمیشہ ان کی عادات کا حصہ رہی، یا انہوں نے جو ارشاد فرمایا اپنی سنت کہہ کر. تو کیا ہے یہ سنت کا چھوڑنا. اور ترک فرض کا یہ اگر جو لوگ یعنی کہ جو لوگ مستحب کو چھوڑتے ہیں تو مستحب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا سبب بن جاتا ہے. مستحب چیزوں کو چھوڑنا، مستحب اعمال کو چھوڑنا سنت کے چھوڑنے کا سبب بن جاتی ہے. ایسے ہی سنتوں کا چھوڑنا فرائض کے چھوٹنے کا سبب بن جاتی ہے. تو چور کو پہلے رستے پر ہی روک دو. یعنی کہ جب مستحب اعمال ہوں تو کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اعمال ضرور کیے جائیں. اگر اس پہ لاپرواہیاں کی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی سنتوں پر کی جائیں گی، اور اگر سنتوں پر کی گئیں تو پھر فرائض پر بھی کی جائیں گی. اس وجہ سے مستحب تک اعمال کرنا ضروری ہے. فرض، سنت، پھر مستحب. اگر مستحب میں شیطان کو نہ روکا تو پھر آگے آگے وہ ہمارے فرائض پر بھی حملہ کر دے گا. آیت نمبر 154 دیکھیے. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت اور رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں. کیا فرمایا؟ ثم آتينا موسى الكتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. یہاں سے مراد تورات شریف ہے. سب سے پہلے کتاب الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا کی گئی تھی. اس سے پہلے پیغمبروں کو کیا دیے جاتے تھے؟ صحیفے دیے جاتے تھے، صحیفے ملا کرتے تھے. اور یہ جو فرمایا کہ تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک لوگ اور غیر محسن بھی تھے، کہ محسن بھی تھے اور غیر محسن بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے محسنین یعنی نیک لوگوں کو اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی، یعنی کہ تورات کو نازل فرمایا. اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کو پورا کرنے کے لیے ان کو کتاب یعنی کہ تورات کو عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں. چنانچہ فرمایا گیا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دین کے تمام احکام، عقائد اور مسائل کی مکمل تفصیل موجود ہے. لہٰذا اس میں نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تمام دلائل ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. لیکن پھر بھی ان کے جو ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جو کتابوں کو پڑھ چکے ہیں تورات کو، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مرضی کی چیزیں اس میں سے نکال دی اور جو دل چاہا رکھ دی، لوگوں سے ان چیزوں کو چھپایا. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ صحیح والی تورات دنیا کو دکھائی جاتی، پڑھائی جاتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے، آخرت پر یقین نہ رکھتے. ایسا ممکن ہی نہیں تھا. آیت نمبر 155 دیکھیے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ قرآن شریف جو کثیر خیر والی، کثیر یہ کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ نفع والی، کثیر برکت والی ہے کتاب ہے. کیا ہے؟ اور قیامت تک رہے گی.
اور تحریف اور تبدیل اور نسخ سے محفوظ رہے گی کہ نہ ہی اس میں کوئی تحیر کیا جائے گا، نہ ہی تبدیلی کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی آیت منسوخ کی جائے گی۔ قرآن اس لیے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اسے لایا، مبارک مہینے رمضان میں لایا گیا، مبارک ذات پر اترا، خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے۔ جس کام پر اس کی آیات پڑھ دی جائیں اس میں خیر اور برکت ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات اور ہدایت برکت والی ہے۔ کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، یعنی کہ قرآن کریم میں مذکور احکامات پر عمل کرو، ممنوعات سے باز رہو، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہو، اور اس کی مخالفت کرنے سے بچو، تاکہ اس کی تباہ اور عمل کی برکت سے کیا کیا جائے؟ تم پر رحم کیا جائے، کہ جو قرآن پاک کی تباہ کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ اللہ ہم پر رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ امت پر جو قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، کہ جیسا اللہ پاک نے حکم دیا ہے بالکل ویسا کریں۔ لیکن اب معاشرہ ہمارا کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ چل رہا ہے، قرآن کے بالکل برعکس چل رہا ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ فی زمانہ قرآن کریم پر عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی کیا ہے؟ ناگفتہ ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کی بجائے اسے گھروں میں کیا ہے؟ جزدان یا غلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں میں کاروبار میں برکت کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور تلاوت کرنے والے بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، اور نہ ہی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رب عز و جل نے اس کتاب میں ان کے لیے آخر فرمایا کیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس مقدس کتاب کو سینے سے لگا کر رکھا تو اس کے دستور اور قوانین اور احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہوتے رہے، تب تک کیا تھا کہ دنیا میں ان کی شوکت کا ہر وقت ان کی جو شان و شوکت تھی وہ قائم دائم تھی۔ غیروں کے دل میں مسلمانوں کا نام سنتے ہی ان کے دل جو تھے وہ کانپ جاتے تھے۔ اور جب سے مسلمان نے قرآن عظیم کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تب سے بھی وہ دنیا بھر میں کیا ہے؟ خود بھی ذلیل و خوار ہو گئے ہیں اور اغیار کے دستے نغیر بن گئے ہیں، یعنی غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نقصان تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو آخروی نقصان ہے وہ انتہائی شدید نقصان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ جس نے اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اسے اپنے پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ میری پیاری دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، ہم قرآن کو اولین ترجیح دیں۔ قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری زندگیوں میں برکت، ہماری صحت میں شفا، ہمارے گھرانے کی خوشحالی کا سبب ہے۔ لیکن اب ہم نے اس کو سب سے آخر میں اور اپنے مسائل سب سے اول رکھ دیے، جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ ایک بہت اللہ والے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر میری لاٹھی بھی گم جائے تو میں قرآن پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ میری لاٹھی کہاں پڑی ہے۔ قرآن کا علم اتنا وسیع ہے۔ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی تجوید سیکھیں کہ قرآن پاک کی آیات کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ یہ ہماری واحد ایک کتاب ہے جو ہمارے مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ایز اے مسلم ہمارا اس کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں ہر چیز معلوم ہو، ہر چیز پتا ہو، کم از کم ہم اس کو پڑھنا تو جانتے ہوں۔ ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہمارے قرآن کی صورتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، کس کس صورت میں ہمارے لیے کیا کیا احکامات ہیں۔ اس میں ہمارے لیے آسان ترین زندگی کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو مشکل ترین بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہمارے لیے احکام رکھے ہیں۔ ہم بار بار یہ ریکارڈنگز کرتے ہیں، لگاتے ہیں، ہر روز کہا جاتا ہے سنیے سنیے، بات تھوڑی چھوٹی کرتے ہیں تاکہ زیادہ وقت نہ لیا جائے، اس کے باوجود بھی چند لوگ اس کو سنتے ہیں۔ بڑے خسارے کی بات ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بہت ہی مختصر ریکارڈنگ کی جاتی ہے، لیکن اس فکر سے کی جاتی ہے کہ کوئی بات کسی کے دل میں گھر کر جائے، کسی کے دل میں عمل کر جائے، کسی کی زندگی کو سنوار دے، کسی کی آخرت کو سنوار دے، کسی کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس وجہ سے بار 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 کہا جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ مصروفیت میں سے 15 منٹ 20 منٹ بھی نہیں نکالتے اور قرآن کو نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو پھر
عمل کی طرف نہیں آتے. یہ خسارے کی باتیں ہیں. یہ وقت جو آج چل رہا ہے یہ جلدی سے گزر رہا ہے, بہت تیزی سے گزرا ہے, پھر دوبارہ نہیں آئے گا. زندگی آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے, مصروفیتیں بڑھتی جا رہی ہیں. لہٰذا اپنی زندگی میں اپنے قرآن کو اولین ترجیح دینی ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک نے ہم پہ قرآن کو کیوں بھیجا, کیوں نازل کیا قرآن کو, کیونکہ یہ برکت والی کتاب ہے. فرمایا اس کی پیروی کرو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے, اگر پرہیزگار بن گئے تو پھر ہی تم پہ رحم کیا جائے گا. باقی کنڈیشنز تو چوائس میں ہے, اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا, نہیں چاہے گا تو پکڑ ہو جائے گی. لہٰذا جب ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. آگے دیکھیے آیت نمبر 156, أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. اس لیے اترا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ قرآن کی کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر ہی نہ تھی. یہ نہیں, یہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تمہیں یہ کہنے کی گنجائش باقی رہے نا کہ اللہ عز و جل کی کتابیں یعنی تورات اور انجیل تو ہم سے پہلے 2 گروہوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر اتری تھی. ہماری عرب کی سرزمین میں تو نہ کوئی رسول آیا اور نہ ہی کوئی کتاب آئی. یہ بہانہ بھی تو لگایا جا سکتا نا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے تو یہ کتاب کو اتار دیا. پھر جو کتابیں تورات اور انجیل آئیں وہ ہماری زبان میں ہی نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں کسی نے اس کے معنی بتائے. پھر ہم ہدایت پر کیسے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر بتا دیا کہ اب تمہارا کوئی عذر باقی نہیں رہا اور تم یہود و نصارہ کے محتاج بھی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو پڑھنے کا ذوق پیدا فرمائے, اس کو سننے کا ذوق پیدا فرمائے, اس پر عمل کرنے کا ذوق پیدا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.